ناظرین حاضرین بچوں اور عورتوں کو میرا محبت بھرا سلام۔ ناظرین گرامی، ارطغرل غازی اس وقت پوری دنیا میں موضوع بحث ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے ترکی، پاکستان، بھارت، عرب ممالک، یورپین ممالک، ویسٹرن دنیا اور امریکہ میں درلس ارطغرل غازی ڈرامے پر بحث ہو رہی ہے۔ جس بحث میں زیادہ اٹھنے والے سوال یہ ہیں: کون تھا ارطغرل غازی؟ ارطغرل غازی واقعی کوئی حقیقی کردار ہے یا پھر ایک فرضی کردار ہے؟ کیا واقعی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت خلافت عثمانیہ کا حقیقی بانی یہی ارطغرل ہے؟ کیا اسی نے عالم اسلام کو متحد کرنے کا خواب دیکھا تھا اور اپنے بیٹے عثمان غازی کو انہیں خطوط پر تربیت کی تھی؟ کیا واقعی یہ خانہ بدوش قبیلے کا سردار ہو کر دنیا کی 2 اہم طاقتوں منگولوں اور صلیبیوں کے لیے ڈرونا خواب تھا؟ موجودہ دور میں یہ بحث اس لیے ہو رہی ہے کہ دسمبر 2014 میں ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل TRT نے ایک ڈرامہ نشر کرنا شروع کیا جس کا نام درلس ارطغرل ہے۔ یہ 2019 تک چلتا رہا۔ 5 سیشن پر مشتمل یہ ڈرامہ 2019 تک چلتا رہا۔ اس میں کل ایپیسوڈ 150 ہیں، جبکہ ہر ایپیسوڈ کا ڈیوریشن 2 گھنٹے کا ہے۔ اب تک 160 ملکوں میں اسے دیکھا جا چکا ہے، جبکہ 90 سے زائد زبانوں میں اس کی باضابطہ ڈبنگ ہو چکی ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھ کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس ڈرامے کے رائٹر اور ڈائریکٹر محمد بوزدیگ ہیں۔ اسی طرح اس کے اصل ہیرو انجن آلٹن ہیں، جنہوں نے ارطغرل غازی کا کردار بڑے ہی بہترین انداز میں ادا کیا۔ اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ 13ویں صدی میں کائی نام کا ایک ترک قبیلہ تھا جو منگولوں کے ظلم و ستم سے پریشان تھا۔ موسم، وبا اور پہاڑوں کی ٹھنڈک نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ بھیڑیا چرانا اس کا پیشہ تھا۔ اس قبیلے نے امیر حلب سے زمین حاصل کر کے شام کے علاقے میں وہاں اپنے قبیلے کو آباد کیا، جہاں صلیبیوں سے مسلسل لڑائی جاری رہی اور بالآخر اس قبیلے کے جانبازوں نے حلب کے علاقے میں صلیبیوں کے خفیہ قلعے کو مسمار کر دیا۔ اسی طرح ارطغرل اور اس کے بہادر جوانوں نے حلب کے شاہی محل کو صلیبیوں کی سازشوں اور غداروں سے نجات دلائی اور حلب میں جگہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس قبیلے کا سردار سلیمان شاہ تھا، جس کی جنگ سے واپسی کے وقت دریا میں ڈوبنے سے موت ہو گئی۔ اس کے بعد سلیمان شاہ کا تیسرا بیٹا ارطغرل اس کا سردار بنا اور اس نے کچھ جنگجوؤں اور قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ اناطولیہ کی طرف سفر کیا۔ اسی علاقے میں اپنا قبیلہ آباد کیا، جہاں اس نے منگولوں اور صلیبیوں دونوں سے مسلسل لڑائی کی۔ ان 2 خطرناک طاقتوں کو شکست سے دوچار کرتا رہا اور کئی صلیبی قلعوں کو اس نے فتح کر لیا۔ فتوحات کا آغاز ارطغرل نے ہانلی بازار سے کیا، جو آج بھی ترکی میں موجود ہے اور یہ دنیا کے قدیم ترین بازاروں میں سے ایک ہے۔ ارطغرل کی جنگی صلاحیتوں اور کامیابیوں سے خوش ہو کر سلجوق سلطنت کے فرمانروا سلطان علاء الدین نے سوگوت کا علاقہ ارطغرل کو دے دیا اور اسے وہاں کا سردار اعلیٰ بنا دیا۔ ارطغرل کی شادی حلیمہ سلطان سے ہوئی، جس کے ان کے 3 بچے ہوئے۔ سب سے چھوٹا بیٹا عثمان تھا، جس کے بارے میں ارطغرل نے کئی مرتبہ خواب دیکھا کہ وہ عالم اسلام کو متحد کرے گا اور دنیا کی عظیم ترین سلطنت قائم کرے گا۔ خفیہ تنظیم سفید داڑھی والوں نے بھی عثمان کی آمد کے بارے میں تذکرہ کیا۔ عثمان نے جوان ہونے کے بعد قبیلہ کی ذمہ داریاں سنبھال لی اور اپنے والد کی طرح یہ بھی منگولوں اور صلیبیوں کے لیے ڈراؤنا خواب بنا۔ عثمان کی قابلیت اور اس کی پوری مہم کو باضابطہ ایک ڈرامہ قرلس عثمان میں اب پیش کیا جا رہا ہے، جس میں خلافت عثمانیہ کا قیام دکھایا جائے گا۔ ارطغرل غازی کی پوری جنگی مہم میں شیخ ابن العربی نے روحانی پیر کے طور پر بہت زیادہ مدد کی۔ اس کے علاوہ ارطغرل کے 3 بہادر ساتھی بامسی بے، ترگٹ الپ اور روشان الپ اس کا بہت زیادہ ساتھ دیتے ہیں۔ تقریباً پورا ڈرامہ انہی تینوں کی بہادری، شجاعت اور جان نثاری کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ڈرامے میں بہت سلیقے کے ساتھ منگولوں کا ظلم و ستم، صلیبیوں کی سازش اور اپنوں کی غداریاں دکھائی گئی ہیں۔ ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح آج کے حالات بدتر ہیں، 13ویں صدی کے حالات بھی اسی طرح بہت زیادہ بدتر تھے۔ چنگیز خان کی فوج مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہی تھی۔ صلیبی مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچ رہے تھے اور مسلمان بھی کم ہمتی کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ صلیبیوں اور منگولوں کی سازشوں کا شکار بن کر اپنوں کے ساتھ غداریاں کرتے۔ ان مشکل حالات میں ارطغرل غازی نے عالم اسلام کو متحد کرنے اور انہیں ذلت و خواری سے نکالنے کا خواب دیکھا اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پوری زندگی جد و جہد کی۔ عیسائیوں، صلیبیوں اور منگولوں میں اپنا خوف قائم کیا۔ ان کی وفات کے 10 سال بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے سن 1299 میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیل گئی، جو سن 1923 تک قائم رہی۔ ڈرامے میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اسلامی تہذیب و ثقافت کو پیش کیا گیا، جس کو دیکھنے کے بعد دنیا کا ہر مسلمان ارطغرل کو اپنا ہیرو، محسن اور عظیم مجاہد سمجھتا ہے۔ علاقیت اور نسل و نسب کی بنیاد پر ذرا بھی
تعصب کا خیال نہیں آتا۔ عرب و عجم، قبیلہ اور علاقیت کے بنیاد پر پائے جانے والا آپسی تعصب کو یہ ڈرامہ مٹا دیتا ہے۔ رائٹر کا حسن کمال یہ ہے کہ اس نے اس شاندار ڈرامے میں ترکوں کو اپنی تہذیب کو بھی جگہ دی، لیکن اس سے ذرا برابر بھی دیگر علاقوں اور خطوں کے رہنے والوں کی دلچسپی پر کوئی فرق نہیں آیا۔ ڈرامے کا کردار اس طرح سے پیش کیا گیا کہ عیسائی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے خلاف جھوٹ ہے، بلکہ وہ بھی اسے پسند کرتے ہیں، اور کئی عیسائی تو ڈرامہ دیکھنے کے بعد ایمان لا چکے ہیں۔ بلا شبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شاندار ڈرامے نے دنیا بھر میں اسلامی انقلاب لانے میں بہت زیادہ مدد کی۔ اب تک کی ساری تفصیلات ڈرامے کے کردار کی تھی، اب آئیے جانتے ہیں حقیقت میں ارطغرل غازی کون تھا۔ تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا ڈرامے میں جو کچھ دکھایا گیا وہ تاریخ میں موجود ہے؟ حال ہی میں BBC نے ایک مضمون لکھ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ارطغرل ڈرامے میں جو دکھایا گیا وہ خلاف حقیقت اور تاریخ کے بالکل برعکس ہے۔ کئی یورپین اور امریکی دانشوروں نے بھی اس ڈرامے پر سوال اٹھایا اور کہا کہ ارطغرل ایک گمنام ہے جسے ترکی کے صدر طیب اردگان نے زبردستی ہیرو بنا کر پیش کیا۔ آئیے جانتے ہیں سچائی کیا ہے۔ ارطغرل کے حوالے سے تاریخ میں زیادہ تذکرہ تو نہیں ملتا، تاہم جو تذکرہ ہے اس سے ڈرامے کے اکثر کردار میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ تاریخ پڑھنے اور ڈرامہ دیکھنے کے بعد آپ یقینی طور پر یہی کہیں گے کہ ڈرامے میں جو کچھ دکھایا گیا وہ حقیقت پر مبنی ہے اور اس وقت کے یہی حالات تھے جیسا ڈرامے میں دکھایا گیا۔ ناظرین محترم، ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے، یہ دو لفظوں ار اور تغول سے مل کر بنا۔ ار کے معنی آدمی، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ تغول کے معنی عقاب، پرندے کے ہیں۔ اسی طرح اس کو شاہین بھی کہتے ہیں۔ ارطغرل کی ولادت سن 1190 میں ہوئی اور وفات سن 1280 میں، یعنی 90 سال کی عمر آپ نے پائی۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور باروب سپاہی تھا۔ دوستو، اس بہادر صفت انسان نے اپنی ساری عمر سلجوق سلطنت کا وفادار بن کر گزار دی۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ ارطغرل اپنے 400 جنگجوؤں کے ساتھ اناطولیہ جا رہا تھا۔ وہاں انہوں نے دیکھا دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک فوج جیت رہی ہے جبکہ دوسری فوج شکست کھانے کے قریب جا چکی تھی۔ ارطغرل نے اسی وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکست خوردہ فوج کا ساتھ دیا اور اس طرح اپنی بہادری کے بلبوتے پر ارطغرل غازی نے شکست خوردہ فوج کا ساتھ دے کر انہیں فاتح بنا دیا۔ ارطغرل نے محض اپنی اچھی فطرت کی وجہ سے کمزوروں اور مظلوموں کا ساتھ دینا فرض سمجھا، جبکہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ شکست خوردہ فوج کس کی فوج ہے اور اس کے بدلے میں انہیں کیا انعام ملے گا۔ جنگ کے بعد معلوم ہوا کہ ارطغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا وہ سلجوق سلطنت کی فوج تھی اور سامنے منگولوں کی فوج تھی۔ بعض مورخین نے صلیبی فوج بھی لکھا۔ بہرحال سلجوق سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی اس بہادری سے خوش ہو کر انہیں سوگوت کا علاقہ جاگیر کے طور پر دے دیا اور وہاں کا سردار اعلیٰ منتخب کیا۔ مشہور مورخ کیرولائن فنکر لکھتی ہیں کہ جس اناطولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، آرمینیائی، یونانی اور عرب شامل تھے۔ اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بازنطینی سلطنت تھی، جس کا اختیار اچھے دنوں میں اناطولیہ سے ہوتا ہوا شام تک تھا، اور مشرق میں سلجوق جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا اور وہ منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے۔ ماضی کی دو طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقع غیر یقینی صورتحال کے اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن یہ صرف جنگجوؤں کی آماج گاہ نہیں تھا۔ مہم جوئی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ ناظرین محترم، معتبر تاریخی حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق ترک قبائل کی شاخ کائی قبیلے سے تھا اور ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ سردار کہلاتا تھا۔ یہ قبیلہ عقیدتاً اہل سنت والجماعت سے منسلک اور مسلکاً حنفی تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق زیادہ معلومات تو نہیں ملتی،
البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل ضرب کروایا، جبکہ 7 صفحات پر ایک قدیم دستاویز بھی ترکی میں موجود ہے جس میں ارطغرل غازی کی منگولوں اور صلیبیوں کے ساتھ جنگ اور جدوجہد کا تذکرہ موجود ہے۔ عثمانی دستاویزات میں ارطغرل غازی کا نسب کچھ یوں ملتا ہے: ارطغرل بن عثمان بن گندز الب بن کندز الب بن کایا الب بن سارکوک الب بن کائی الب، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کائی قبیلہ انہی سے منسوب ہے۔ ناظرین گرامی، کئی مورخین نے لکھا ہے کہ ارطغرل غازی اسلام کی سربلندی کی خاطر جدوجہد کر رہے تھے اور اس وقت موجودہ ترک قبائل سے ان کی سوچ بالکل الگ تھی۔ ایک عظیم مشن اور مقصد کے تحت وہ ترک قبائل کو متحد کرتے تھے اور پوری زندگی صلیبیوں اور منگولوں کے ساتھ لڑتے ہوئے گزار دی۔ ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ وفات کے 10 سال بعد سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ترکی کے شہر سوگوت میں ارطغرل کے نام کی ایک مسجد اور ایک مزار بھی موجود ہے۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان نے اس کی تعمیر کروائی، پھر عثمان کے بیٹے ارحان غازی نے اضافہ کیا اور اسی مقبرہ میں حلیمہ سلطان اور ترغوت وغیرہ کی بھی قبریں ہیں۔ ناظرین محترم، ڈرامے میں پیش کیے گئے پلاٹ اور تاریخ میں درج واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ڈرامہ اور تاریخ میں کوئی تضاد نہیں۔ ڈرامے میں پیش کی گئی فکر جدوجہد صلیبیوں اور منگولوں سے لڑائی بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ ارطغرل کا تعلق ایک خانہ بدوش قبیلے سے تھا جس نے عظیم سلطنت کا خواب دیکھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا مشن پورا ہوا۔ اس کے نام سے منگولوں اور صلیبیوں پر حیت طاری تھی اور آج اس کے کردار پر ڈرامہ بننے کے بعد پھر یورپ اور امریکہ پر اس غازی کا خوف طاری ہو گیا۔ یہ بھی سچ ہے کہ ڈرامے میں کچھ ایسے کردار ہیں جن کا تعلق اس عہد سے نہیں ہے، جس پر ہم اگلی کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق تاریخ پر بنایا گیا اب تک کا سب سے مقبول ترین ڈرامہ درلس ارطغرل ہے۔ اس نے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو بھی کافی نقصان پہنچایا۔ یہ ڈرامہ اردو میں بھی دستیاب ہے جس کے ایک سیشن کی ڈبنگ پاکستان کے ٹی وی چینل نے سب سے پہلی رکھی اور بقیہ اردو سب ٹائٹلز میں موجود ہے۔ اسی طرح کائی فیملی نامی کی ایک ویب سائٹ نے پورے ڈرامے کو انگریزی سب ٹائٹلز میں پیش کیا۔ ناظرین محترم، ارطغرل غازی ڈرامے کی پوری کہانی، تاریخ اور ڈرامے میں موجود تمام دلچسپ باتوں پر مبنی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے لازمی آگاہ کریں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔